بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام ہے محمد۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ہمارے درمیان علی نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ انتہائی محبت فرمانے والی شخصیت جناب المحترم جناب قبلہ پیر قاری محمد اکرم محمدی صاحبی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ذرا نعرہ سے استقبال کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امداد کن از بندے غم آزاد کن، کر دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کاملہ رہنما، پر گنج بخشی آپ کی مشہور ہے، ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم، دو جہانوں میں رکھ شرم، اور منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن، اور تیرے نام سے زمانہ مجھ کو جانتا ہے یا بابا سلیم پیا، اگر تیرا نہ ہوتا اگر تیرا نہ ہوتا تو میں سگے دنیا ہوتا۔ آزاد ذکار آج کی یہ خوبصورت بزم بسلسلہ سالانہ عرس شاہی قلعہ پیر طریقت رہ بشریت پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب، پیر سید محمد سلیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز اثر سے بات ہو چکا تھا۔ اب اس کی دوسری نشست بیان و سماع کی ہے، تو اب یہ اس چیز کے لیے قبلہ شاہ صاحب نے جو مجھے وقت دیا تھا، میں الحمدللہ اپنے وقت پر موجود کرائے ہیں، تمام کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ بولیے۔ میں کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ میلاد کا مہینہ ہے اور آمد میلاد ہے، کافی دفعہ یہ کلام پڑھ چکا ہوں، لیکن بہت خوبصورت کلام ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے، جس انداز اور محبت سے لکھا یہ انداز بھی اعلیٰ، اور جس انداز سے لکھا وہ انداز بھی اعلیٰ۔ اب جس انداز سے آپ سنو گے وہ انداز بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ والا کیوں بات ہے؟ سبحان اللہ، یہ ذکر بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، ذکر کرنے والے بھی اعلیٰ ہیں، ذکر سننے والا بھی اعلیٰ ہے، اور جن کا ذکر ہے وہ لجپال بھی۔ اس لیے میرا اعلیٰ حضرت نے لکھا سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 مجھے کیا خبر میں کہاں پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ چشتی بابو کا آستانہ ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر ڈوبے نہ ڈوبا۔ ماشاءاللہ محترم جناب قبلہ قاری محمد افضل صاحب تشریف فرما چکے ہیں۔ میں صرف محترم جناب توقیر باز قادری صاحب پنڈال میں
تشریف فرما چکے ہیں، تشریف لے آئیں، دل کی اتھاگ رہے سے خوش آمدید، اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی اور ہم نوا کو بھی لیتے آئیں تاکہ محفل کی رونق بن سکے۔ جتنے احباب کھڑے ہیں اب آپ کو پتہ ہے محفل شروع ہے، تشریف لے آئیں، دیکھا نہ کرے کسی کے منہ کی طرف، ذکر رسول ہے، یہاں آنے والا ہر بندہ آلہ ہے کیونکہ ذکر ہی آلہ ہے۔ پی نصیرت ہی نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ صاحب ہی چشتی ہیں، پی سید نصیر الدین شاہ صاحب یہ بھی چشتی نسبت ہے، ٹھیک ہے۔ چشتیوں میں بیٹھ کر چشتیوں کا لکھا کلام پڑھ رہا ہوں، اب دیکھنا کہ چشتیوں کا ذوق کس لیول پہ جاتا ہے کہ راستے صاف بتاتے ہیں، کہ راستے صاف بتاتے ہیں۔ یہ مصرع اگلا اس وقت پڑھوں گا جب آپ جاگ جاؤ، مجھے حکم ہے کہ ان کو جگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گرمیاں تو نہیں ہیں جو لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ جاگ جاؤ، یہ ذکر رسول کے دم سے آپ جاگو گے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور کی آمد کا میلاد ہے، یہ وہ ماہ میلاد ہے جس کے صدقے سے کائنات کو رونقیں ملی ہے، کائنات میں اجالا ہے، یہ دن، یہ رات، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چمک، یہ دمک، یہ پھپن، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ مہک، ارے سب کچھ بھی نہ ہوتا اگر رب نے محمد کو بنایا نہ ہوتا، اگر رب نے محمد کو بنایا نہ ہوتا تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جاگے ہو جاگے، راستے صاف بتاتے ہیں، آقا راستے صاف بتاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جوکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جوکے، ارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کہ پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، ارے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ میں دعوت تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں اور اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں محترم مقام جناب حافظ قاری محمد افضل صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل پاک آغاز اللہ رب العزت فاتح لا شریک لا ریب اور بے عیب کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ قاری محمد افضل صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی اس بابرکت محفل پاک آغاز فرما رہے تھے. ابھی حکم ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں کے اندر صداعت کی آمد ہوگی. قبلہ قاری صاحب نے جس محبت اور خوبصورت انداز میں تلاوت بیان کی ہے ذرا اسی خوبصورت انداز سے بولے گا سبحان اللہ. سارے نے بولے سبحان اللہ. پارٹیشن بھی ہوئی ہے میرا خیال ہے پاکستان بنگلہ دیش کا حساب بنے ہیں. ذرا ایک دفعہ ادھر لے بولے ایک دفعہ ادھر لے بولو ذرا مزہ آ جائے گا. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ذرا پتہ لگے کہ بلا شاہ سے موجود ہیں قاری محمد اکرم محمدی صاحب صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی کے اندر دو جملے پیش کروں گا. اگر آپ کو سمجھ آئی تو پھر آگے چلوں گا. اگر بات ذہن سے گزر جائے ہوا میں اڑ جائے تو پھر بات کو یہیں پر ختم کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ کا ذکر سے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما رہے استقبال کا ماحول کی فضائیں گونج ہو جائے معطر ہو جائے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید. ابھی ہمارے درمیان علی نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول حضور قبلہ پیر سید محمد جماعت علی شاہ صاحب، قبلہ پیر سید محمد مظہر فری شاہ صاحب، قبلہ پیر سید ڈاکٹر عطا فری شاہ صاحب، محترم جناب سید ابرار شاہ صاحب، محترم جناب سید محمد نعیم شاہ صاحب، محترم جناب سید محمد نور شاہ صاحب، اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا سید محمد زاہد محمود کیلانی، سید محمد زاہد محمود صاحب زدہ شرف العالیہ آپ تشریف فرما چکے ہیں. بلا تمہید میں قبلہ پیر سید ندیم شاہ صاحب کے حکم سے آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. جناب المحترم قبلہ کا استقبال کیجئے گا. جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے ان سے گزارش کیا کہ ذرا پنڈال میں تشریف لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کہ غیظ سجد جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے گا. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
ختم نبوت۔ ایک مرتبہ پھر تمام احباب قدر سے گزارش ہے کہ جو کھڑے ہیں جو پیچھے ہیں، قبلہ سید محمد ندیم شاہ صاحب کا حکم ہے کہ برائے مہربانی ادھر آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کی رونق بن سکے۔ یہ پنڈال میں جو جگہ خالی ہے ان کو پر کیجیے گا۔ برائے مہربانی ذرا آگے تشریف لے گا، آپ بھی ذرا آگے تشریف لے آئے گا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، محدود نشستیں ہیں، ذرا آگے تشریف لے گئے، یہ نہ کہ کوئی اور مدد آ کر ٹکٹ لے جائے، ذرا آگے تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 کہ علی کا عشق تو علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے۔ اب اسٹیج سے لے کر آخری پنڈال تک سبھی کے مقدر سمرے ہیں تو اس بزم میں آئے ہیں کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ ارے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، ارے علی تو وہ ہے، علی تو وہ ہے، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکاڑ دیتا ہے۔ ارے حیدری، 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 کہ علی کا زیب وزن زندہ ہے، علی کا زیب وزن زندہ ہے، فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ ارے کیا پوچھتے ہو وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اب میں نے نعرہ اکھتی ٹھنڈک دل دا چین، دونوں ہاتھ اٹھا کر آواز آنی چاہیے، یا حسین یا حسین، اکھتی ٹھنڈک دل دا چین، اکھتی ٹھنڈک دل دا چین۔ ایک مرتبہ ذرا گونج پڑے یا حسین کی کہ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، مجھے کسی نے شاید ہی پوچھا اسے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بادشاہ حسین ہے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے بادشاہ حسین ہے؟ میں نے کہا میں کیوں بولوں ہمارے بادشاہ، جس کا ہے وہ بولے گا کہ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ کا رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ ارے ہم کسی سے کیوں مانگے، ارے ہم کسی سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ بلا تمہید میں دعوت خطاب شہزادہ غوث الورا اہل نبی اولاد علی، اہل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید زاہد محی الدین گیلانی صاحب سے انتہائی ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ آئیں اپنے خوبصورت ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کی بارگاہ میں بلند آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔
نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم سب ولی کامل کی یاد سجا کے عرس کے موقع پر موجود ہیں اور تمامی احباب سادات کرام کی زیارت بھی فرما رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں، وقت بہت کم ہے۔ تمامی احباب یہ جتنے بھی پنڈال کے اندر عاشقان رسول بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ آپ مبارک کے مستحق ہیں، کیونکہ جیسے شاعر کہتا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سٹیج والے تو مہمان ہیں نا، کسی نہ کسی کی دعوت پہ آ گئے، تو آپ تو رسول اللہ کے بلائے بیٹھے ہو، اگر آپ میں سے کوئی نام بھی آتا تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جو سٹیج پر خاص مہمان بیٹھے ہیں نا، ان پر قبلہ شاہ صاحب، جماعت علی شاہ صاحب، ندیم شاہ صاحب، نعیم شاہ صاحب، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا۔ ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ نہیں آئے، کیوں بھی ایسے ہی ہے نا۔ لیکن آپ رسول اللہ کے خاص مہمان ہیں، آپ کو سب سے زیادہ آپ کو مبارک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج کے اس پروگرام کی سجانے کے لیے قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید ندیم شاہ صاحب، پیر سید مظہر شاہ صاحب، نعیم شاہ صاحب، سید عطا فرید شاہ صاحب اور دیگر سادات کرام، تمامی احباب کو میں خاص محبت سے یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، بلا تمہید میں اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ ابھی ہم نے حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمہ آپ کی سنت کو محفل سماع کی شکل میں سماعت فرمانا ہے۔ ہمارا الحمدللہ، میں بھی چشتی ہوں، آپ بھی چشتیوں کے آستانے پہ بیٹھے ہیں، ہماری تو غذا ہی قوالی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو ہوگا، ہمارا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہی قوالی ہے۔ تو سامعین کرام، میں نے آپ احباب کے سامنے ایک بڑی معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالی کملی والے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے پیار سے ذکر کیا۔ اس میں اپنا عقیدہ بھی پیش کروں گا اور آپ احباب تک ایک پنجابی میں یا سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب میرے لفظوں پر آپ احباب نے غور کرنی ہے، کیونکہ میں یہاں پر کوئی تقریر کرنے نہیں آیا۔ میں تو یہ میرے مظہر شاہ صاحب جو ہے نا، رشتے میں میرے چاچو جان بھی لگتے ہیں، یہ بھی میرے سبھی احباب جتنے بھی ہیں میرے عزیز و اقارب ہیں، الحمدللہ میرے بڑے ہیں، تو ان کو میں اسی طرح سمجھنے سے میں سبق سنا کر ان سے دعا لوں گا۔ اور آپ احباب نے ایک ولی کامل کے آستانے پہ بیٹھ کر، میں یہ نہیں کہوں گا بلند آواز سے ہاتھ اٹھائیں تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، یہ کہیں وہ کہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ میرا رب دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ میں کبھی بھی کسی محفل پہ یہ نہیں کہا بلند آواز سے کہہ دیں یہ کریں وہ کریں، نہیں، میرا ایمان اس بات پر ہے، اگر وہ رب پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو کیا اس آستانے پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے، میرا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے اندر دو عقیدے کی بات ہے، وہ بھی سماعت فرمائیں اور عمل بھی کریں۔ اللہ نے کیا کہا بول کے سارے بتانا ہے، میں نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین۔ کیا بنا کر؟ رحمت نہیں، پھر وہ یار بات، رحمت نہیں، رحمت۔ اگر یہ ایک مسئلے کی بات ہے، موضوع سے ہٹ کے، اگر بندہ کسی کا کوئی نام رکھے نا، اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا، اگر زمین والے کسی کو نام پکاریں تو رحمت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت۔ رحمت اللہ جی، فلانا رحمت اللہ، فلانے دا چاچا یا بی بی رحمت، مثال کے طور پہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ہو تو پھر رحمت نہیں بلکہ پھر کہا جاتا ہے رحمت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرا اس میں عقیدہ کیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اکثر ہیں لوگ ترجمہ کرتے ہیں، کچھ احباب نے ترجمہ کیا بھی ہوگا، کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، ایک دن میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو بات ایک ہو گئی اسی بات پر۔ انہوں نے کہا کہ
ہمیں یہ بتاؤ کہ جہان کتنے ہیں؟ ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا 14 طبق کہتے ہیں نا، اگر وہ 14 جہان ہو سکتے ہیں تو پھر زمین کے نیچے بھی جہان ہے، آسمان پر بھی جہان ہے، یہ بھی جہان ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایک جہان کے لیے نہیں، 2 جہان کے لیے نہیں، 3 جہان کے لیے نہیں، بلکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں تک علی کی مرتضائی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، آپ احباب کا بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین۔ تو حضرت اکرامی وہ نبی رحمت للعالمین نبی، ہمیں زمین پر پتہ ہے یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ہمیں لنگر مل رہا ہے، اولادیں مل رہی ہیں، گھر بار ملا، جو بھی ہمیں ملا ہے یہ سارے کا سارا کس کا صدقہ ہے؟ کملی والے آقا کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ ہمارے آقا کا صدقہ ہے، نبی پاک کا یہ صدقہ ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ زمین والوں پر یہ چیزیں رحمت ہیں دنیا میں جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو برس رہی ہے یہ رحمت ہے۔ تو آئیے اب ہم نے دیکھنا ہے آسمان والوں پر بھی کیا نبی کی رحمت ہے؟ کیا سننے کے لیے تیار ہو؟ مختصر لفظ ہے، زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، جب تک یہ شاہ صاحب مجھے اشارہ نہیں کر دیتے اتنی دیر تک کیا بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے، اپنے فرشتوں سے یہ خطاب کیا، اے میرے ملائکہ، جب آدم علیہ السلام کا جب روح بن گئی نا، سارا معاملہ ہو گیا، جسم بن گیا، اس کے اندر اللہ نے اپنی جب روح رکھی تو پھر اللہ نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ ملائکہ جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں، کیا رکھ دوں؟ سارے بولو کیا رکھ دوں؟ اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں، تو روح کیا ہوتی ہے؟ یا فلاں کی روح نکل گئی، فلاں کی جان نکل گئی۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اور میں یہ کہتا بھی ہوں، اگر روح کا معنی جان ہے، فلاں کی روح نکل گئی، جان نکل گئی، تو پھر جان کا بھی کچھ معنی ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روح کا معنی جان ہے، جان کا معنی جانی ہے۔ اگر روح کا معنی جان ہے، جان کا معنی جانی ہے، تو پھر جانی کا بھی معنی ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق روح کا معنی جان ہے، جان کا معنی جانی ہے، اور جانی کا معنی دل بر ہے، جو اپنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں، اس کے اندر جب میں اپنی جان رکھ دوں، اپنا جانی رکھ دوں، اپنا دل بر رکھ دوں، فرشتوں میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، فوراً اسے سجدہ کر دینا۔ لعین شیطان ابلیس جو تھا اس وقت وہ فرشتوں کا استاد گنا جاتا تھا، وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اس نے کہا میں بنا ہوں اور چیز کا، یہ بنا ہے اور چیز کا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج، نکل جا، تیری یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر رب العالمین نے اسے وہاں سے نکال دیا، وہ نکل گیا۔ جب نکلا وہ پیچھے ہٹا، اب اس کا جو نائب تھا فرشتوں میں سے ایک اور افضل فرشتہ تھا جس کو لوگ جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے؟ جبریل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ وہاں پر کھڑا تھا۔ جب شیطان پیچھے ہٹا، ابلیس پیچھے ہٹا، تو جبریل نے فوراً سجدہ کر دیا۔ اب جبریل نے سجدہ جب کیا نا، سجدے سے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ پھر کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب العالمین، تیرا حکم تھا سجدہ کرنے کا، میں نے کر دیا، آگے اب تیرا کیا حکم ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے جبریل، اب مجھے یہ تو بتا، میں نے تو ایک سجدہ کرنے کا کہا، تو نے 2 سجدے کیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو یہی کہا تھا نا کہ جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں اسے سجدہ کر دینا، تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ سجدے کر دینا، بلکہ حکم تو ایک ہے۔ سمجھ آ رہی نا سبھی اب آپ کو؟ حکم تو تھا ایک سجدے کا، جبریل نے کیے 2، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا اللہ میں یہ بتاؤں گا ضرور تمہیں، میں ضرور تمہیں بتاؤں گا، یا اللہ پہلے مجھے تو یہ بتا کہ اس کی پیشانی میں تو نے کیا رکھا ہے۔ یا اللہ میں بتاتا ہوں میں نے 2 سجدے کیوں کیے، پہلے بتا اس کی پیشانی میں کیا رکھا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے جبریل،
اگر تو نے میرا راز پا لیا ہے، اگر تو میرے راز کو سمجھ چکا ہے، تو اب میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تجھے ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے نبی کی رحمت آسمان والوں پر کیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا میں نے ایک سجدے نہ کہا، تو نے 2 سجدے ادا کیے، بتا اس میں راز حکمت کیا ہے؟ جبریل نے کہا مولا ایک سجدہ میں نے کیا تیرے حکم پر، ایک سجدہ میں نے کیا تیرے حکم پر، اور دوسرا مجھے سونا بڑا لگیا میں پھر کر دیتا، سونا بڑا لگا کی سونا ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور، اپنی روح آدم کی پیشانی میں رکھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جبریل تو نے میرے محبوب کے نور سے اتنی محبت کی، اتنا پیار تو نے کیا، اتنی محبت اے جبریل تو نے کی، آج کے بعد تو جبریل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آج کے بعد تو جبریل نہیں ہے۔ قبلہ مظہر شاہ صاحب کہا کہ آج کے بعد تو جبریل اکیلا جبریل نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد تو جبریل امین ہے۔ اس میں سے میں جتنے نبی پیدا کروں گا، اس میں سے میں جتنے رسول پیدا کروں گا، سبھی کا خلیفہ میں تمہیں بنا کر بھیجوں گا۔ پھر وہ نور کے ساتھ تیرے میرے لجپال کریم آقا کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے محبت کی، اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، ہر ایک نبی محبت کرتا رہا، محبت کا اظہار کرتا رہا، پھر وہ نور محمد بن کے دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ ولیوں نے محبت کی، بابا فرید نے محبت کی، خواجہ اجمیری نے محبت کی، اور اس آستانے کے وارث نے محبت کی۔ آج ندیم شاہ صاحب محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جماعت علی شاہ صاحب محبت کا اظہار جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ تو سامعین اکرام جو بندہ محبت کرتا ہے وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نور سے محبت نہ ہوتی، اس ہستی کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو یہ مقام نہ ہوتا۔ اگر مقام کسی کو ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے، اگر کسی کو عزت ملی ہے تو کملی والے آقا کا صدقہ ہے، اگر ہمیں یہ دنیا داری کا سارا نظام ملا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ مسجد میں اذان مل رہی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ ہمیں گھر بار ملا، یہ کھانے لنگر شنگر ہر چیز جو ہمیں ملی ہے، یہ پوری دنیا جو ہے، پورا جہان کل عالم جو ہے، یہ سارے کا سارا میرے کملی والے آقا کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ ہم سبھی یہ دیوانے بیٹھے ہیں، خیرات مانگتے ہیں کس کی؟ کملی والے کی۔ اب ایک محبت کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے، صحابہ کرام میں بیٹھے تھے، آقا فرما رہے تھے کہ ابو بکر تم بڑی محبت والے ہو، عمر تم بڑی محبت والے ہو، علی تم بھی بڑی محبت والے ہو، لیکن میرے سرکار نے ساتھ ہی ارشاد یہ فرمایا آپ احباب جتنے بیٹھے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ محبت میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ آستانے پہ آتے ہیں محبت والے ہیں، دوسرا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو جو آستانے پہ آتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہر محبت کرنے والے کو اس وقت میرے آقا نے یاد کیا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے آپ احباب کو بھی میرے آقا نے یاد کیا۔ ذرا سماعت فرمائیں۔ کہا ابو بکر بڑے مقدر والے ہو، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، میرے ساتھ آتے ہو جاتے ہو، مجھے گھر جاتے دیکھتے ہو، آتے دیکھتے ہو، اپنے گھر کی باتیں ڈسکس کرتے ہو، تمام باتیں میرے ساتھ تمام صحابہ کرام کرتے ہیں، لیکن تم سے بھی زیادہ مقدر والے کچھ میرے امتی ہیں۔ کیا کہا؟ تم سے بھی زیادہ محبت والے میرے کچھ امتی ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ یا رسول اللہ ہمارا تو بڑا مقدر ہے، ہم تو خاص صحابہ میں سے ہیں، اور آپ کے ساتھ کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، آپ کے جسم کو بھی ہم نے ہاتھ لگایا، ہر طرح کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم سے بھی زیادہ محبت والے کچھ میرے امتی ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ ان کے دلوں میں میری محبت ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، دل میں محبت ہوگی، اور زبان پر، دماغ میں، دل میں یہ جستجو ہوگی، یہ محبت ہوگی، یہ تمنا ہوگی۔ اے رب العالمین کبھی اپنے حبیب کا دیدار ہی کروا دے، مولا کبھی خواب میں دیدار کروا دے، اگر خواب میں دیدار نہیں اس کے شہر مدینے کی زیارت کروا دے۔ یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں میرا دعویٰ ہے ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں میرے دل میں یہ بات نہیں ہے، شاہ جی آپ نے بات غلط کیا، نہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا،
سبھی کی یہ جستجو ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کا خواب میں دیدار کروا دے، خواب میں نہیں، اس کے شہر کی دیدار کروا دے، اس کے روضے کا دیدار کروا دے۔ سبھی کی یہ جستجو ہوتی ہے۔ تو جو جستجو رکھتا ہے، جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کا دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ ایک بدوؤں کا بچہ ہے، آخری بات سماعت فرمائیں، ایک بدوؤں کا بچہ ہے، میرے نبی کے دروازے پہ آتا ہے، آ کے کنڈی کھٹکاتا ہے، کنڈی کھٹکتی ہے، میرے قبلی والے آقا علیہ السلام دروازے پہ جاتے ہیں، ایک بچہ ہے، بچے سے جا کر پوچھتے ہیں ہاں بھی آنے والے کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ اللہ کے، مجھے پتا چلا ہے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مجھے پتا چلا ہے میں آپ سے اپنے آنے والا وقت جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی مجھے یہ بتا میرا آنے والا وقت کیا ہے، کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ میرے آقا کے جو پیارے لفظ سے سماعت فرمانا، آقا پوچھتے ہیں بتا تو نے کوئی عمل کیا؟ اس نے کہا نہیں جی میں مسلمان ہی ہوں، مسلمانوں والا عمل کیسے کرتا؟ آقا نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جب تو نے عمل ہی کوئی نہیں کیا تو بتا پھر جنت کس بات پہ تلاش کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، ایک بندہ نیک ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا تو جنت کیسے تلاش، کہاں سے تلاش کر رہا ہے؟ کہا کہ اگر تو نیک نہیں ہے، تو نے عمل نہیں کیا، جنت کس بات پہ تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں اے مسلمانوں کے نبی میرے لیے بتائیں شاید اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ آقا فرماتے ہیں عمل تو نے کوئی نہیں کیا، پھر پوچھا سوچ کبھی تو نے عمل کیا ہو۔ اب اس بچے نے جو لفظ کہے اپنے سینوں پہ لکھ لینا اور اس بات پر عمل کرنا۔ میرے آقا نے پوچھا بتا زندگی کے اندر تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہو، شاید کبھی کی ہو، سوچ کے بتا۔ اب وہ کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی میں نے کبھی اور تو کوئی نیکی نہیں کی، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے گھر والوں سے سنا ہے ایک اللہ کا نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا، وہ صرف نبی نہیں ہوگا بلکہ خدا کا محبوب بھی ہوگا۔ اللہ اس سے بڑا پیار کرے گا، قیامت کے روز وہ جس کی شفاعت کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جب سے میں نے سنا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا، اسے پتا بھی نہیں تھا میں جس کے محبت کی باتیں میں سن رہا تھا یہ وہی ہستی ہیں، نہیں پتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی جب سے میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کا یار بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا، بڑا پیار کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرے گا، اس دن سے مجھے اس نبی سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے اس نبی سے، سارے بولو اس نبی سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میرے آقا نے جب اس کے یہ جملے سے سرکار کا ودوہا کا مکھڑا کھل گیا، سرکار کا چہرہ کھل گیا، سرکار پوچھتے ہیں اور مجھے مبارک دیتے ہیں پھر تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں کے نبی پہلے تو آپ نے کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، اب آپ نے کیا کہہ دیا؟ آقا فرماتے ہیں اس وقت میرے آقا نے یہ حدیث بولی، آقا فرماتے ہیں کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یا پھر آپ احباب یہ اندازہ لگائیں، اگر آپ کی محبت، یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں لیکن بات ایک دنیا داری کی ہے، اگر ہماری محبت، کچھ لوگ نا یہ پچھلے دنوں میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا، ایک عورت کہہ رہی تھی میں حج نہیں کروں گی، میں عمران خان کے جلسے میں جاؤں گی، میں کوئی دوسری جماعتوں کا نام لے رہا تھا، کوئی کسی کا نام لے رہا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں اس جماعت میں آ جا جس کا نعرہ ہی لبیک یا رسول اللہ، اس جماعت میں آ جا جس کی جماعت کی ابتدا ہی نبی کے نام سے کی گئی ہے۔ میرے آقا سے محبت رکھتے ہو تو پھر بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو حضرات گرامی ہم آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارا ہر چیز جو ہے یہ نبی کے نام پر قربان ہے، ہمارا گھر بار ہر چیز جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی نموز کے لیے قربان ہے۔ ہم آقا کی شان پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، جلوس نکالنے سے کام نہیں چلے گا، دھرنے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کام چلے گا تو اپنے اندر کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ زبان سے لبیک یا رسول اللہ ہم نے کہہ دیا نا، سبھی نے کہہ دیا، لیکن اندر سے اگر لبیک یا رسول اللہ کہا ہے
تو پھر سچے رسول اللہ کے غلام بھی بن جاؤ۔ جن باتوں سے میرے نبی نے کہا ہے رک جاؤ اسے رک جاؤ، جس سے کہا ہے اسے اپنا لو اسے اپنا لو۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں؟ میرے آقا نے تو کہا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ذرا کبھی اپنی طرف بھی غور کیا کرو۔ تو سامعین اکرام، میری بات کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اسلام پھیل جائے، جھنڈا الحمدللہ آج بھی بلند ہے اور بلند رہے گا، آئندہ بھی بلند رکھنا چاہتے ہو، خود بھی نیک ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی رسول اللہ کا غلام بنا لو۔ جب ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت رکھیں گے، اولادوں کو محبت سکھائیں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے گا، ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اگر ہم زبان سے کسی کو تبلیغ کریں گے تو ہماری زبان میں بھی اثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب احباب کا ان آستانے پر آنا جانا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب جو بھی نیک تمنائیں لے کر آستانے پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تحقیم، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بلا تمہید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب صاحبزادہ سید محمد حافظ سید محمد ابے شاہ صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ عمر کتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ عمر کتاب تیرا، یا رسول اللہ ہو میرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اے چہرہ عمر کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تجھ پہ جواب تیرا، من الذین یوسفون خود آپ ہے بک جاندی، من الذین یوسفون خود آپ ہے بک جاندی، تکلادی زلیخا کے، تکلادی زلیخا کے، تصویر محمد کی پر یہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تجھ پہ جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جب دیکھے مگر تیرے، جب دیکھے